أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا ہے کہ خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے اپنے اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوتی ہیں، عنایات ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب بھی کوئی صدمہ پیش آتا ہے، بالخصوص کسی کی وفات ہوتی ہے یا ایسی حادثاتی شکل پیدا ہوتی ہے جس سے دل پر چوٹ اسی طرح لگتی ہے جس طرح کسی کی وفات سے لگتی ہے، تو اس وقت ہمیں یہ تلقین فرمایا گیا کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا اپنے اوپر کوئی تصرف نہیں ہے، کسی چیز کے ہم مالک نہیں ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا یہ بتا دیا ہے کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، تو اس کو نہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ پھر جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جس کا آخری وقت آ جاتا ہے، وہ نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے، بس جو اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت ہے، جہاں طے شدہ ہے، جس حال میں طے شدہ ہے، وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ انسان بڑا ہی نادان واقع ہوا ہے، اس کے پاس اپنی ذات کے بارے میں اگلی گھڑی کا علم نہیں ہے۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، یعنی کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کرے گا اور کس جگہ اس کا انتقال ہوگا، کوئی بھی دعوے کے ساتھ کہہ نہیں سکتا۔ معمول کے مطابق حالات ہوں تو کسی کا اندازہ صحیح نکل سکتا ہے، لیکن بہرحال آج جو خبر آئی، جمعے کی نماز کے وقت ہمارے بڑے ہی مکرم اور محترم اور محبوب چچیرے چچا حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ویدانتا اسپتال گڑگاؤں میں انتقال ہوا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس وقت یہ خبر آئی تھی کہ وہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور بہت بیمار ہیں، تو اس وقت دل پر بڑی چوٹ لگی تھی، دل دھک کر کے رہ گیا تھا، اور جو حالات تھے اور رمضان المبارک کے دنوں کا جو عالم تھا کہ ہر دن کسی نہ کسی قریب اور عزیز اور تعلق والے کے انتقال کی خبر ملتی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو عام الحزن بن گیا ہے، بلکہ عام الاحزان بن گیا ہے۔ تو جب مولانا قاری عثمان صاحب کی بیماری کی خبر سنی تو بس ڈر لگ گیا کہ اب اللہ ہی بچائے گا تو بچ جائیں گے، ورنہ بظاہر آثار ایسے ہیں کہ اس بیماری سے ہر شخص کا نکلنا مشکل ہے۔ اور پھر علاج ہوتا رہا، گھر پر ہوتا رہا، اسپتال میں ہوا، اور ابھی قریب میں ان کو ایک بڑے معروف مشہور اسپتال ویدانتا میں منتقل کیا گیا، اور پھر بس جو گھڑیاں طے تھیں وہ گھڑیاں پوری ہو گئیں اور ان کا وقت مقررہ آ گیا، اللہ کی طرف سے جو طے تھا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ الحمدللہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس حال میں کہ وہ
صاحب ایمان تھے، صاحب علم تھے، صاحب فضل و کمال تھے، قرآن پاک کے بڑے ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے معارف اور علوم کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ حصہ لحن داودی کا بھی عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پڑھنے کا ایک ایسا انداز ان کو عطا فرمایا تھا کہ جو بڑا ہی دلکش تھا، بڑا مؤثر تھا۔ میری ان کے ساتھ یادیں بالکل ابتدائی بچپن سے ہیں، بہت پرانی یادیں ہیں۔ میں جب 6-7 سال کی عمر میں منصور پور کی مسجد میں قاری ساجد صاحب کے پاس حفظ کر رہا تھا، اور وہاں پر 2-4 مہینے کے لیے قیام ہوا تھا۔ کبھی مظفر نگر میں بھی قیام ہوا تو قاری ساجد صاحب کے پاس میں نے حفظ کا کچھ حصہ پورا کیا، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں یوں سمجھا جائے کہ سن 61 سن 62 کی، یعنی آج سے اگر شمار کیا جائے تو 60 سال ہو گئے، اتنی پرانی بات ہے۔ اس بچپن سے قاری عثمان میرے بڑے محبوب چچا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن یوسف کا بھی ایک حصہ دیا تھا، اور یمنی اشعری لہجے سے بھی نوازا تھا، اور لحن داودی کا بھی ایک آہنگ ان کو ملا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہماری نگاہ میں ان کی ان خصوصیات کے ساتھ ایک بڑی ان کی فضیلت یہ تھی کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے ہمارے دادیالی خاندان اور نانیالی خاندان کو ایسی محبت رہی ہے، ایسی محبت رہی کہ وہ خاندان کے سب سے بڑے بزرگ اور سب سے بڑے سرپرست کی حیثیت سے رہے۔ ہمارے دادا جناب سید محمد یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو مظفر نگر میں رہے بڑے طویل عرصے تک، وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے میزبان ہوتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی ان سے محبت کرتے تھے، بڑا قریبی تعلق رکھتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے، اور انہی کے گھر قیام فرماتے تھے۔ لکھنؤ میں ہمارے نانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنا گھر تھا، اور ڈاکٹر صاحب ہی کے یہاں ان کا قیام ہوتا تھا، وہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی مسئلے میں لکھنؤ تشریف لائیں تو ڈاکٹر صاحب کا گھر ان کا گھر تھا، اور کسی مسئلے میں مظفر نگر تشریف لے جائیں، اور بہت کثرت سے جانا ہوتا تھا کیونکہ دیوبند سے تعلق تھا، تو اس طرح وہ ہمارے دادا کے مکان پر قیام فرماتے، اور بس وہ آتے تو گھر ہی میں نہیں پورے محلے میں بہار آ جاتی، اور سب کو یہ محسوس ہوتا کہ ایک ایسی مرجع شخصیت آ گئی ہے جو روحانی اعتبار سے بھی سب کے بزرگ ہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی رہنما ہیں، اور علمی اعتبار سے بھی مرجع ہیں۔ ان تمام خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امتیاز اور انفرادیت عطا فرمائی ہے۔ میری خوش قسمتی ایک تو یہ تھی کہ قبل از وجود کہ میری والد صاحب کی شادی جو رائے بریلی کے خاندان سے ہوئی، یعنی ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب کی بیٹی سے ہوئی۔ ہماری والدہ جو تھی حضرت سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا، تو یہ جو رشتہ ہوا حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کے مشورے سے ہوا، اور مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے اور اتفاق کے ساتھ ہوا، اور پھر ہمارے لکھنؤ میں محمد علی لین کی پکریا والی مسجد میں میرے والد مولانا سید محمد طاہر حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے ماموں مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم، دونوں کا نکاح ایک وقت میں پکریا والی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد مولانا حسین احمد مدنی نے پڑھایا۔ اور میری والدہ یہ بتاتی تھی کہ جب میں لگ بھگ 2.5-3 سال کا تھا، یہ 57 کی بات ہے کہ حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے تھے، تو میری والدہ نے میرے ماموں یعنی اپنے بھائی مولانا محمد الحسنی کو حوالے کیا
اس بچے کو کہ ذرا حضرت مدنی کے پاس لے جائیں، حضرت مدنی کی نگاہ پڑ جائے، حضرت مدنی اپنے پاس بٹھا لیں، تو حضرت مدنی کی گود میں بٹھا دیا گیا اور انہوں نے دعائیں فرمائیں۔ بہرحال اس اعتبار سے حضرت مدنی سے تو یوں کہیے کہ محبت گھٹی میں پڑی ہی تھی، اور وہ ہمارے لیے گویا ہندوستان کے پورے نظام میں جو سب سے زیادہ مثالی شخصیت تھی ہمارے دادیال و نانیال میں، وہ حضرت مدنی کی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت قاری سید محمد عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق حضرت مدنی سے تھا، علم کا تعلق اور پھر اس رشتے کا تعلق، اس کی وجہ سے ہمارے پورے خاندان منصور پور اور خان جہاں پور اور حسین آباد وغیرہ میں ہمارے قاری عثمان صاحب سب کے نزدیک بڑے عزیز تھے، بڑے محبوب تھے۔ اور پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی کے مدارج عطا فرمائے، یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ اب دیوبند کے وہ ذمہ دار اعلیٰ تھے، یعنی معتمم کے درجے میں تھے۔ اس اعتبار سے دیوبند کی گویا اس وقت انتظامی اعتبار سے وہ سب سے بڑی شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب کے اندر جو خوبیاں رکھیں، ان کے جو اخلاق تھے، جن سے شخصیت ان کی بڑی مزین تھی، کہ وہ بڑی پیاری گفتگو کرتے تھے، بڑا اہتمام فرماتے تھے، بڑی ضیافت فرماتے تھے، بڑا اکرام فرماتے تھے، یعنی اپنے چھوٹوں کا بھی، اپنے بڑوں اور اپنے برابر والوں کے ساتھ تو ان کا سلوک بہت ہی بلند تھا۔ لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی میں دیوبند میں ان سے ملا یا منصور پور میں ملا یا کہیں بھی ملا، تو بہت ہی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بلکہ اکرام کے ساتھ ان سے ملاقات کے تجربے ہوئے۔ وہ سارے تجربے میرے نزدیک ایک سرمایہ ہیں، اور میں ان کو بہت عزیز رکھتا ہوں۔ میرے سامنے مولوی سلمان منصور پوری، مولوی عفان منصور پوری جب پڑھتے تھے اور قاری صاحب کی ان پر بھرپور توجہ تھی، تو میں اس کو قابل رشک سمجھتا تھا کہ قاری صاحب نے بہت ہی توجہ کے ساتھ ان کو تیار کیا، ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، اور بچپن سے وہ دونوں بھائی مجھے بڑے عزیز رہے، بڑے محبوب رہے، آج بھی وہ عزیز و محبوب ہیں۔ اور یہ جو تعلقات ہیں ہمارے منصور پور میں ان تمام رشتوں کے، وہ تہ در تہ ہیں، اور بڑی محبتیں رہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی۔ اس لیے قاری عثمان صاحب کی وفات کا جو واقعہ پیش آیا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہمارے گھر میں ایک صدمہ ہوا ہے، ہمارے تمام رشتہ داروں کے درمیان ایک صدماتی کیفیت ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے ایک ایسے بزرگ کو کھو دیا ہے جو خاندان کی عزت تھا اور خاندان کی آبرو تھا، اور جس کو بڑا مقام حاصل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ جمعیت العلماء میں امیر الہند کے مقام پر بھی ان کو بٹھایا۔ اور ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اتحاد العلماء المسلمین کی دعوت پر میں نے قاری عثمان صاحب و مولانا ارشد صاحب سے درخواست کی کہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات قطر تشریف لائیں۔ تو ہندوستان کے متعدد علماء کے ساتھ ایک پورا وفد لے کر ہم لوگ قطر گئے تھے۔ اس دوران کئی دن مولانا ارشد صاحب کے ساتھ بھی اور قاری عثمان صاحب کے ساتھ بھی رہنا ہوا، اور اس طرح گھر میں ساتھ رہنا اور باہر کی زندگی میں جو تجربات تھے، ہر جگہ پر قاری عثمان صاحب کی اعلیٰ ظرفی اور قاری عثمان صاحب کے بلند اخلاق اور قاری عثمان صاحب کا ٹھوس اور پختہ علم اور ان کا سنجیدہ طرز بیان اور اسی طرح ان کے صاف ستھرے معاملات، یہ سب چیزیں بڑی قابل قدر تھیں، اور ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہمارے منصور پور میں، خان جہاں پور میں، حسین آباد میں، ہمارے پورے خاندان میں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ یوں اگر کہا جائے کہ بھئی جیسے سر پر سے تاج ہٹ گیا ہو یا دستار ہٹ گئی ہو، ویسی ایک صورتحال ہے۔ اب ہمارے پاس
دعاؤں کی ہی سوغات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند ترین مقام عطا فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اکٹھا فرمائے، ان کی معیت نصیب فرمائے، ان کے عمل خیر کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، اور اب ان کے جو نامی گرامی فرزند ہیں سب ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، داعی و مبلغ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور علم میں بھی فروغ عطا فرمائے، اور عمل میں بھی نکھار نصیب فرمائے، اور ان سے ملت میں اللہ کام لے، اور گھر کے جتنے بھی افراد ہیں بڑے چھوٹے جن سے خاندانی تعلق ہے اور جن سے دوسری نسبتوں سے تعلقات ہیں، سب کے لیے تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے تعزیت کا مستحق بھی ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو شخصیات گزر رہی ہیں اب ان کی متبادل شخصیات سامنے آئیں، اور خلا کو پر کیا جائے، جو کمی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ توقع ہمارے اداروں سے ہو سکتی ہے، دیوبند کا ادارہ ہو یا ندوے کا ادارہ ہو، جو بھی دینی تعلیمی ادارے ہیں ان کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خلا پر ہو، اور امت کی شیرازہ بندی ہو، امت میں تفریق پیدا کرنے والے اسباب سے بچنا چاہیے، اس کی خاص طور پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، نہ دنیا میں اچھا نہ آخرت میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قاری عثمان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، کسی کو جہاں تک میرا علم ہے انہوں نے ضرر نہیں پہنچایا، ان کی ذات میں کسی کے لیے ضرر یا اذیت کی بات ہی نہیں تھی، وہ شیریں اخلاق تھے اور شیریں گفتگو تھے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری شخصیت ان کی جو ہے وہ شیرینی کی اور حلاوت کی اور خوش اخلاقی کی، اعلی ظرفی کی نمائندگی کرتی تھی۔ اس لیے پوری طرح امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ ان کی نماز جنازہ، ایک نماز جنازہ دلی میں ہوئی اور دوسری نماز جنازہ کا وقت 11 بجے دیوبند میں طے ہوا۔ وہ نماز جنازہ ہو چکی ہوگی اور تدفین عمل میں آ رہی ہوگی۔ اس موقع پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ بعض موقعوں پر جب انتظار ہوتا تھا قبر کی تیاری کا تو کچھ ہدایات فرمائی جاتی تھی، تو اب بہت سے لوگ جو نہ نماز جنازہ میں شریک ہو پائے ہیں اور نہ دفن میں شریک ہو پائے ہیں، اور آج کل کورونا کی وجہ سے سفر بھی مشکل ہو رہا ہے، ملنا جلنا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو ان حالات میں میرے دل کی تسلی اس میں تھی کہ میں ان کا تذکرہ خیر کروں اور اذکروا محاسن موتاکم پر عمل کروں۔ ظاہر ہے کہ میں ان کو کیا خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں خود اپنے لیے قلبی تسلی اس میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا اچھا تذکرہ کروں۔ وہ نیک اور صالح اور متقی انسان تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولین میں ان کا شمار تھا، اور یقیناً ان کو تو بلند درجات ملیں گے۔ اس دنیا دنی سے وہ باہر چلے گئے اور انشاءاللہ اپنے اس وطن میں گئے جس وطن کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا ہے، جنات عدن میں اللہ نے ان کو ضرور منتقل کر دیا ہوگا۔ روح تو پرواز کر گئی اور روح اعلیٰ علیین میں منتقل کر دی جاتی ہے، جسم کو اسی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے انسان کی تشکیل ہوئی، اسی مٹی میں اس کو داخل کر دیا جائے گا اور اسی مٹی سے دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جن کا خاندانی تعلق بھی ہے، علمی تعلق بھی ہے، دینی تعلق بھی ہے، جنت میں اکٹھا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی نوازشوں سے نواز دے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور صالحین کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد